کے سامنے پڑھی، اس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ اس حدیث کو ہم میں سے ہر کوئی بیان کرتا ہے، جو بھی قرآن کریم کو سیکھتا سکھاتا ہے اس حدیث کو اپنے اندر جذبہ کرتا ہے۔ اور جذبہ کیوں نہ کرے؟ اس لیے کہ آقا نے فرمایا کہ تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ لیکن چونکہ سامنے طلبہ ہیں، اس لیے میں ایک بات طلبہ کے لیے اس حدیث کی روشنی میں گزارش کرتا جاؤں گا۔ آقا نے فرمایا خیرکم من تعلم، آپ آگے جب عالم بنیں گے، عربی پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا تعلم باب تفاعل کا صیغہ ہے، اور باب تفاعل کی خاصیت ہے تکلف، اس کو تکلیف ہوتی ہے، دل نے چاہتے ہوئے یہ کام جو کر کے جاتا ہے اس کو بولتے ہیں تکلف۔ تو آقا نے جو فرمایا تم میں بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے، یعنی تکلف کے ساتھ۔ کیا مطلب؟ کہ اگر آپ کو مدرسے میں رہتے ہوئے کھانے میں کسی قسم کی تکلیف ہو رہی ہے، طبیعت چاہتی ہے مدرسہ چھوڑ کے چلا جائیں، کھانا صحیح نہیں مل رہا ہے، اب یہاں پر آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اگر اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث کا مصداق مجھے بننا ہے تو کھانا جیسا بھی مل رہا ہو مجھے اسی پر گزارا کر کے قرآن کریم کو سیکھنا ہے۔ سونے میں تکلیف ہے، رہائش میں تکلیف ہے، طبیعت چاہتی ہے سب چھوڑ چھاڑ کر بھاگ جائیں، نہ رہائش صحیح ہے، نہ کھانا پینا صحیح ہے، نہ گھومنے کو مل رہا ہے، نہ عیاشی کرنے کو مل رہا ہے، نہ تو سختی بہت ہے، چھوڑو چلو، طبیعت چاہ رہی ہے کہ چھوڑ دے پڑھنا۔ اب یہاں پر آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن کا آپ مصداق بننا چاہتے ہیں کہ نہیں؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ خیرکم من تعلم القرآن کا مصداق بنے، یعنی سب سے بہتر آدمی بننا چاہتے ہیں، تو تربیت کرنے چاہتے ہوئے بھی اب آپ کو یہ فیصلہ کرنے پڑے گا کہ چاہے جو ہو جائے میں جب تک یہاں کی مکمل تعلیم نہ کر لوں اس وقت تک میں یہاں سے نکلوں گا نہیں۔ تو کہا جائے گا کہ ہاں آپ سب سے بہتر شخص ہیں۔ یہ ایک مثال دیا میں نے، مدرسے کی زندگی میں رہتے ہوئے آپ کو کسی بھی قسم کی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے، ہر ایک کو آپ سہیں، برداشت کریں۔ کس کے خاطر؟ اللہ کے رضا کے خاطر، اللہ کے کلام کو حاصل کرنے کے خاطر۔ اگر کوئی مقام ملتا ہے کسی کو تو مفت میں نہیں مل جاتا ہے، بلکہ اس کے پیچھے بڑی قربانیاں ہوتی ہیں۔ صحابہ کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقام دیا ہے اس قرآن کریم سے لگاؤ اور رشتہ مضبوط کرنے کی بنیاد پر اس کے پیچھے بڑی قربانیاں ہیں۔ صحابہ کرام کو اس قرآن کریم کو سیکھنے، اس قرآن کریم کو سکھانے، اس قرآن کریم کے احکامات کو پھیلانے اور ہم تک پہنچانے کے لیے کیسی کیسی مشقتیں ان کو جھیلنی پڑی۔ اپنے بچوں کو یتیم کرنا پڑا، ان کو بیویوں کو بیوہ کرنا پڑا، تن من دھن کی بازی لگائی، اور صرف ان کی نظر میں یہ تھا کہ اللہ کا دین غالب ہو، اللہ کا کلام پھیلے، اللہ کا کلام میری زندگی میں کیسے اترے، صرف اور صرف اسی کی فکر تھی۔ اسی قربانی کا نتیجہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر ان کو جنت کی بشارت سنائی۔ اگلا جو ٹکڑا ہے وَعَلَّمَ، یہ استادوں کے لیے۔ علامہ باب تفعیل کا صیغہ، یہ چاہتا ہے مبالغہ، خوب کرنا، جس کام کو خوب کیا جاتا ہے اس کو بولتے ہیں مبالغہ۔ کیا مطلب؟ یہ نہیں کہ بھی صبح 7 بجے سے لے کر کے 11 بجے تک مدرسے کا ٹائم ہے، پڑھا دیا چھٹی، اب طلبہ کیا کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں، ان کے اخلاق کا کیا ہو رہا ہے، کردار کا کیا ہو رہا ہے، وہ سو کیسے رہے ہیں،
جانور کی طرح سو رہے ہیں کہ انسان کی طرح